امریکن صدر نے ایران کی نئی تجویز کا جائزہ لے لیا۔ ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا قومی سلامتی کے حکام نے ایرانی پیشکش کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ آبنۂ ہرمز کھولنے سے متعلق ایران کی تجاویز پر بات چیت کی گئی۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو تجاویز دی تھیں کہ آبنۂ ہرمز کھولو، ناکہ بندی ختم کرو اور جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرو۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے کہ ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران امریکن صدر کی پیشکش پر غور کرنے کے لیے تیار۔ ایران ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست کا جائزہ لے رہا ہے۔ امریکہ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہ کر سکا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ جنگ کے بعد دنیا نے ہماری حقیقی طاقت کو پہچان لیا۔ ایران ایک مستحکم، مضبوط اور طاقتور نظام ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ایران کے سپریم لیڈر کا پیغام ملا ہے، روس وہ سب کچھ کرے گا جو ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے مفاد میں ہو۔ روس ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کی کسی بھی اجارہ داری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہرمز کی آزادی عالمی مفاد میں ہے۔ آبنۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ ایرانی قیادت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ وہ خود کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خلیج میں کشیدگی بڑھی تو رد عمل شدید ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے فرانسیسی مصری وزرائے خارجہ سے رابطے، علاقائی پیش رفت، تناؤ میں کمی لانے اور خطے میں استحکام بحال کرنے کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے ایران کی جنگ ختم کرنے اور علاقائی تناؤ کم کرنے کی تازہ ترین سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کا تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح رابطوں کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کی مصری اور برطانوی وزرائے خارجہ سے بھی گفتگو۔ پاکستان کی سہولت کاری، مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کی تعریف۔ امریکہ پر انحصار کمزوری بن گیا، کینیڈا کا نئی حکمت عملی کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی بدلتی پالیسیوں کے بعد روایتی تعلقات اب کینیڈا کے لیے طاقت کے بجائے کمزوری بن گئے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے ٹرمپ انتظامیہ کو آئینہ دکھایا۔ کہا کہ ایران کی قیادت نے امریکہ کو رسوا کر دیا۔ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی میں امریکہ کو سبکی کا سامنا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں میرے بابا کو واپس لے آئیں۔ بحری قزاقوں میں یرغمال، حسین یوسف کی 12 برس کی بیٹی کی وزیر اعظم سے اپیل۔ کراچی کے رہائشی حسین یوسف کی اہلیہ اور 3 بچے کرب میں مبتلا۔ بہتر مستقبل کی تلاش میں بحری جہازوں پر ملازمت کرنے والے 11 پاکستانی بحری قزاقوں کا شکار بن گئے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا بحری قزاقوں کے قبضے میں موجود پاکستانی لاوارث نہیں، حکومت ان کے اہل خانہ کی ہر ممکن دیکھ بھال کرے گی۔ وزیر میری ٹائم اور سیکرٹری خارجہ سے رابطہ ہو چکا ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ بھی معاملے پر متحرک ہے۔ بڑی خوشخبری، پی ایس ایل شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت مل گئی۔ وزیر اعظم نے پی ایس ایل پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی شائقین میچز میں آمد کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ توانائی بچت اور قومی کفایت شعاری مہم کے تحت ایندھن کے کم استعمال کی اپیل۔ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم نے پی ایس ایل پلے آف ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ پی ایس ایل شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت ملنے پر کرکٹ فینس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 500 روپے دو اور میچ دیکھو، کراچی میں کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری۔ پی سی بی نے کہا ہے کہ نیشنل بینک اسٹیڈیم کے ہر انکلوژر کی ٹکٹ کی قیمت صرف 500 روپے ہوگی۔ پی ایس ایل 11 کے فائنل کے لیے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت جاری۔ فائنل کے لیے سب سے مہنگی ٹکٹ 12,000 روپے میں دستیاب۔ پی ایس ایل کوالیفائرز میں آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ فاتح ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی۔ فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ صوبہ کنڑ میں فضائی حملوں کے افغان دعوے من گھڑت پروپیگنڈا قرار۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے فیکٹ چیکر نے پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ کہا کہ بے بنیاد الزامات کے پیچھے بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان نے دہشت گرد انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے ہمیشہ ٹھوس شواہد پیش کیے۔
منگورڈا میں افغان طالبان کی اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں متعدد افغان پوسٹیں تباہ، فتنہ الخوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے۔ اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کی مذمت، پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے خوارج کی دراندازی ناکام بنانے پر پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھنے لگیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $107 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل $96 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 1174 پوائنٹس کمی، 100 انڈیکس 1,69,497 پوائنٹس پر بند۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 1% اضافہ، شرح سود بڑھ کر 11.5% ہو گئی۔ پالیسی ریٹ میں 120 پوائنٹس کا اضافہ۔ 27 اپریل کے اجلاس میں اہم معاشی فیصلے کیے گئے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مالیاتی استحکام کے لیے سخت پالیسی اپنائی گئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان 3 بڑے معاہدے طے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ صدر زرداری کی شرکت۔ کراچی کے لیے سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی میں جدت اور چائے کی صنعت کے فروغ میں تعاون، معاشی تجارتی رابطوں کو وسعت دینے، سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت۔ صدر مملکت نے چین کے ڈاکٹرز کو ستارہ پاکستان کا اعزاز بھی عطا کیا۔ اسرائیل باز نہ آیا، صہیونی فوج کی جنوبی لبنان میں کارروائیاں، رہائشی عمارتوں پر بم برسا دیے۔ قلیہ پر ڈرون حملہ، 1 لبنانی شہید، متعدد زخمی۔ حزب اللہ کی اسرائیلی فوج پر جوابی حملے، اسرائیلی ٹینک کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اسرائیل کی بڑے حملے کی تیاری، لبنان کے جنوبی علاقے میں شہریوں کو فوری انخلا کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج کی بفر زون سے باہر متعدد قصبوں کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ بڑی تعداد میں لبنانی شہری شمال کی جانب نقل مکانی پر مجبور۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا، اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ حزب اللہ کی مزاحمت جاری ہے اور تنظیم مضبوط ہے، اسے شکست نہیں دی جا سکتی، اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ مزید کسی غدار، پیڈوفائل، ریپسٹ کو اپنے ہاتھ اس کے گناہوں سے رنگنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کول ایلن نے ہلٹن ہوٹل میں فائرنگ کی وجوہات بتا دیں۔ ایپسٹینز فائلز میں تہلکہ خیز انکشافات کے تناظر میں لکھا، یہ سب میرے لیے بہت پہلے ہی ناقابل برداشت ہو چکا تھا، لیکن آج مجھے کچھ کرنے کا پہلا حقیقی موقع ملا ہے، میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ کول ایلن نے اپنے والدین، طلبہ اور ساتھیوں سے معذرت بھی کی۔ میں ریپسٹ نہیں، کسی کا ریپ نہیں کیا۔ صحافی کا ملزم کے الفاظ دہرانے پر ٹرمپ کا برہمی کا اظہار۔ امریکن صدر نے کہا کہ فائرنگ کرنے والا ملزم ذہنی بیمار ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف اشارہ تھا؟ ٹرمپ نے کہا کہ میں ریپسٹ نہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، مجھے ایپسٹین جیسے معاملات سے بری کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ امریکی تاریخ میں کسی بھی صدر کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاسی اختلافات کو ہمیشہ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے، جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ کراچی میں گرمی زور پکڑنے لگی، چلچلاتی دھوپ سے شہریوں کا برا حال۔ شہر میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ لاڑکانہ میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ شدید گرمی کے پیش نظر ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سربراہی اجلاس۔ مختصر مدت میں راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور مائنورٹی کارڈ سے 16 لاکھ زائد لوگ مستفید۔ رواں مالی سال 2 لاکھ افراد کو ہمت کارڈ کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ مریم کو بتائیں، پروگرام کے ذریعے مزید 50,000 افراد کو راشن کارڈ دینے کا فیصلہ۔ عظمی بخاری نے کہا کہ پنجاب بھر میں مختلف منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام وزیر اعلیٰ کا اہم قدم ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بے قابو۔ منظور کالونی میں مکان کے باہر کھڑے 3 افراد کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ڈاکوؤں نے شہریوں سے موبائل فونز چھین لیے، بآسانی فرار ہو گئے۔
اور سعودی دارالحکومت ریاض میں فلاور شو 100 سے زائد مختلف اقسام کے پھولوں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ فلاور شو کو شہریوں کی بڑی تعداد نے دیکھنے کے لیے شرکت کی۔